ماں سے شادی۔ حضرت علی علیہ السلام کے کوفہ آنے کے بعد تمام قبائل کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں ایک وہ نوجوان بھی تھا جو اکثر اوقات بوقت جہاد آپ کے ہم رکاب رہتا تھا۔ اس نے قبائل عرب کی ایک عورت سے شادی کر لی تھی اور اب کوفہ میں رہائش پذیر تھا۔ ایک روز جناب امیر علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی اور آپ نے اس نوجوان سے فرمایا، فلاں محلہ میں جاؤ اور فلاں مسجد کے پہلو میں ایک مکان ہے، جب تم وہاں جاؤ گے تو اس گھر کے اندر سے ایک مرد اور عورت کی ایک دوسرے سے بلند آواز سے جھگڑنے کی آواز سنو گے، تم جاؤ اور ان دونوں کو میرے حاضر کرو۔ نوجوان چلا گیا تو واقعتاً وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو پکڑ کر جناب علی علیہ السلام کی خدمت میں لے آیا۔ جناب مولا کائنات نے پوچھا، تمہارے درمیان یہ کیسا جھگڑا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، یا امیر، میں نے اس عورت سے نکاح کیا ہے، جب خلوت اور تنہائی کا وقت آیا تو میرے دل میں اس کے خلاف سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ میرے دل نے چاہا کہ میں راتوں رات اس کو اپنے گھر سے نکال دوں یا اس سے دور چلا جاؤں۔ اسی وجہ سے اب تک ہمارے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مجمع عام میں نہیں کی جاتی، لہٰذا تمام لوگ باہر چلے جائیں تاکہ میں حقیقت واضح کر سکوں۔ لوگ باہر چلے گئے سوائے اس عورت اور مرد کے۔ پھر جناب سید الصادقین نے عورت سے فرمایا، اس نوجوان کو پہچانتی ہے؟ عورت نے کہا، نہیں جناب امیر۔ مولا علی نے فرمایا، اگر میں تجھے اس کی حقیقت بتاؤں تو انکار تو نہیں کرو گی؟ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا، تو فلاں شخص کی بیٹی ہے، تیرا ایک چچا زاد بھائی تھا کہ جس سے تو محبت کرتی تھی اور وہ تجھ سے محبت کرتا تھا۔ لیکن تیرے باپ کو وہ لڑکا پسند نہ تھا، اس لیے وہ تیرے چچا زاد سے تیرا نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تیرے باپ نے اسے اتنا دور کر دیا کہ تم ایک دوسرے سے مل ہی نہ سکو۔ عورت نے کہا، یا امیر المومنین، واقعی بات اسی طرح ہے جو آپ نے فرمائی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، ایک رات تو رفع حاجت کے لیے باہر گئی تو اچانک تیرا چچا زاد آ گیا اور اس نے تجھے بدکاری پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد تو حاملہ ہو گئی۔ اپنی ماں کو تو نے یہ راز بتا دیا، لیکن اپنے باپ سے تو نے اس معاملے کو پوشیدہ رکھا۔ جب تیرا بچہ پیدا ہوا تو نے اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر گھر سے باہر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اس وقت ایک کتا بچے کے پاس آ گیا اور اس کی بو سونگھنے لگا۔ تو نے ایک پتھر اٹھا کر اس کتے کو مارا، لیکن وہ پتھر کتے کو لگنے کی بجائے بچے کے سر پر جا لگا، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ تو اور تیری ماں دوڑ کر بچے کے پاس گئیں اور تیری ماں نے اس کے زخم پر پٹی باندھی اور پھر بچے کو وہیں چھوڑ دیا۔ البتہ تو نے دست دعا بلند کیے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، اس کی حفاظت فرما کہ تو امانت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب اس عورت نے یہ باتیں سنی تو خاموش ہو گئی۔ جناب ابو الحسن علیہ السلام نے فرمایا، اب تو بتا کہ حقیقت کیا ہے؟ عورت کہنے لگی، یا مولا، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے سچ ہے، لیکن اس راز کا علم سوائے میری ماں کے اور کسی کو نہیں تھا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ نے یہ تمام عطا کیا ہے۔ آخرکار اللہ کریم جو حافظ و ناصر ہے، اس نے تیرے بچے کو اپنی حفظ و امان میں رکھا، اور صبح سویرے ایک شخص نے اسے دیکھا تو وہ اٹھا کر اپنے گھر لے گیا، وہاں اس کی تربیت کی۔ پھر یہ جوان ہوا اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر کوفہ آیا، پھر تیرے ساتھ اس کا عقد ہوا، حالانکہ یہ تیرا وہی بیٹا ہے۔ پھر آپ نے اس جوان سے فرمایا، اپنے سر سے کپڑا ہٹا۔ جب نوجوان نے کپڑا ہٹایا تو اس کے زخم کی جگہ واضح نظر آ رہی تھی۔ پھر مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، یہ تیرا بیٹا ہے اور خدا نے تمہیں ایک فعل بد سے محفوظ رکھا۔ اے ایمان والو، خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں ان کی۔